السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آل سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم ولا حول ولا قوة الا باللہ. آخرت میں سارے کا سارا دار و مدار ایمان پر ہوگا. یہ بہت اہم بات ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ایمان بالغیب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے. ہم اسی پہ توکل کرتے ہیں. ہر چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اللہ نے ایک تقدیر بنائی ہے، سب کے مقدر میں چیزیں ہیں. رسولوں پر ایمان، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر ایمان، قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، فرشتوں پر ایمان، مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان، قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا اس پر ایمان. یہ ایمانیات سب سے زیادہ ضروری چیز ہے. اور اس کے اندر کسی بھی قسم کا کریک، کسی بھی قسم کا جھول، کسی بھی قسم کی کمزوری، یہ بہت خطرناک بات ہے. دو چیزیں ہیں قرآن کے اندر اگر آپ دیکھیں، ایک ایمان اور ایک نیک اعمال. اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی سورۃ العصر کے اندر، جو اکثر لوگوں کو یہ صورت آتی ہے، زمانے کی قسم کھائی، وقت کی قسم کھائی کہ انسان خسارے میں ہے، انسان نقصان میں ہے. ایک بلینکٹ سٹیٹمنٹ ہے، سب لوگ نقصان میں ہیں سوائے 4 لوگوں کے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہ تو کرائٹیریا آپ پورے قرآن کے اندر دیکھیں گے. ایمان، یہ سوائے وہ لوگ، یعنی یہ لوگ نقصان میں نہیں ہیں جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. ایمان، نیک اعمال، ایمان، نیک اعمال، پورے قرآن کے اندر یہ ایک کامن تھیم آپ کو نظر آئے گی. اور پھر 2 چیزیں اور، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جو ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہتے ہیں حق بات کی، اور ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہتے ہیں صبر کی، استقامت کی، جمع رہنے کی. یہ لوگ بچ جائیں گے، باقی سب نقصان میں ہیں. ایمان، نیک اعمال. اور نیک اعمال ہمیشہ ایمان کے بعد آتے ہیں، کیونکہ اعمال کا دار و مدار ایمان کے اوپر ہے. سورۃ الکہف کے آخر میں تقریباً اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، کہ ہم قیامت کے دن ان کے اعمال کا کوئی وزن قائم نہیں کریں گے. قیامت کے دن ایک ترازو ہے، اور ترازو میں وزن، اعمال تولے جائیں گے. ترازو میں اعمال تولے جائیں گے. وہاں پہ کوئی کاؤنٹر نہیں ہے کتنے اعمال کر کے آئے. وہاں پہ وزن ہوگا. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اچھے اعمال کر کے آؤ. زیادہ کی کوئی شرط اللہ تعالیٰ نے نہیں لگائی. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی اس لیے بنائی تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لیں کہ تم میں سے کون اچھے عمل، بہترین عمل کر کے آتا ہے. اکثر و عملہ نہیں فرمایا کہ کون زیادہ عمل کر کے آتا ہے. تو اعمال کی کوالٹی نہ کہ کوانٹٹی، یہ درکار ہے. اور اسی لیے وہاں پہ کاؤنٹر نہیں ہے، گنا نہیں جائے گا، اعمال گنے نہیں جائیں گے بلکہ تولے جائیں گے کس کا زیادہ وزنی عمل ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن ہم ان کے اعمال کا وزن قائم نہیں کریں گے. اعمال ہوں گے، وزن نہیں ہوگا. ویری اسٹرینج. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس کے اعمال کا وزن کم ہوگا یا نہیں ہوگا. تو اس کے اوپر ایک پوری ڈسکشن ہو سکتی ہے. بہت سارے کرائٹیریاز ہیں، لیکن سب سے پہلا کرائٹیریا ایمان کا ہونا، پھر ایمان کا مضبوط ہونا، اس میں خالصتاً لوجہ اللہ کام کرنا، اللہ کی رضا کے لیے بس، اخلاص ہونا. ایمان کی مضبوطی کے اندر شرکی عقائد نہ ہوں وغیرہ وغیرہ. تو بہت سارے فیکٹرز ہیں، اور یہ ہر ایک چیز ایک الگ موضوع ہے، ایک الگ ڈسکشن پوائنٹ ہے. لیکن ابھی جو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ایمان کا ہونا یہ اہم ہے. ہم فزکس میں پڑھتے تھے ویٹ کی ڈیفینیشن، ویٹ از ایکول ٹو ماس انٹو گریویٹیشنل فورس، W از ایکول ٹو M انٹو G. تو جس نے فزکس پڑھی ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ ایک فارمولا تھا، ویٹ از ماس انٹو گریوٹی.
تو میث ہوتا ہے ہر چیز کا. ایک فون ہے میرے پاس, ایک ٹیبلٹ ہے, تو یہ اس کا ایک میث ہے. اب یہی میث دنیا میں ویئنگ اسکیل پہ رکھوں گا, اس کا ایک ویٹ ہے. اس کو میں چاند پر لے جاؤں, اس کا ایک ڈفرینٹ ویٹ ہوگا. اس کو میں اسپیس میں لے جاؤں گا, اس کا ویٹ 0 ہو جائے گا. میث تو وہی ہے, لیکن چونکہ اسپیس میں گریویٹیشنل فورس نہیں ہے تو اس کا ویٹ 0 ہوگا. چاند پہ گریویٹیشنل فورس ڈفرینٹ ہے, اس کا ویٹ ڈفرینٹ ہوگا. زمین پہ گریویٹیشنل فورس ڈفرینٹ ہے تو اس کا ویٹ ڈفرینٹ ہے. ہم سب کا ساتھ یہی معاملہ ہے. تو اس سے تو بہت بات سمجھنی آسان ہو گئی. صحابہ کو اس طرح کی مثالیں نہیں دینی پڑتی تھی, کیونکہ ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ ان کے پاس جب قرآن اور حدیث کی کوئی بات آتی تھی وہ اس کو ایز سچ لے لیا کرتے تھے. ہمیں سمجھانا پڑتا ہے. تو یہ گریویٹیشنل فورس کیا ہے؟ یہ ایمان ہے. میث ہر عمل کا وہی ہوگا, لیکن اگر خدا نخواستہ کسی کے پاس ایمان نہیں ہے تو یہ گریویٹیشنل فورس جو کہ ایمان ہے یہاں پر وہ نہیں ہے, 0 ہے, تو میث انٹو 0, کوئی بھی عمل ہو انٹو 0, ویٹ اس کا 0 ہوگا. بہت سمپل ہے, فزکس کا فارمولا ہے, سمجھنا مشکل نہیں ہے اس کو. کہ کوئی بھی عمل ہو, دو لوگ ایک ہی عمل کریں, اس کا ایمان ہے, اس کا ایمان نہیں ہے, تو ایمان اگر 0 ہوگا تو یہ عمل انٹو 0 از 0, ویٹ 0 ہے, اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا. اور دوسرا بندہ, اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے, کتنا خالص ہے, ڈپینڈنگ آن دیٹ, تو اس کا یہ جو گریویٹیشنل فورس جو کہ ایمان ہے اس کا فیکٹر ڈفرینٹ ہوگا, تو اس کا ویٹ بھی ڈفرینٹ ہوگا, اس کا وزن ڈفرینٹ ہوگا. تو اعمال کا وزن ہوگا. تو اب ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے ایمان کتنا اہم ہے اور ایمان کی مضبوطی کتنی اہم ہے. یہ ایمان کانسٹنٹ نہیں رہتا. اس کے اوپر پوری فقہاء نے ایک بحث کی ہے. میں اس بحث میں نہیں جا رہا, اس کے اندر اختلاف رائے ہے, علماء کا ڈفرینس آف اوپینین ہے. ایک اوپینین یہ ہے کہ ایمان ایک جیسا رہتا ہے, نور ایمان بدلتا رہتا ہے. اس کی جو لائٹ ہے, اس کی جو حلاوت ہے, جو اس کی سویٹنس ہے, اس کی جو فیلنگ ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی رہتی ہے. لیکن ایک اوپینین یہ ہے کہ ایمان اٹ سیلف اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. ایمان ایک جیسا نہیں رہتا, کانسٹنٹ نہیں رہتا. تو اگر ہم یہ اوپینین لے لیں کہ ایمان اوپر نیچے ہوتا ہے, دوسرا اوپینین بھی ویلڈ ہے, یہ اوپینین بھی ویلڈ ہے. اوپینین سے تو فقہاء کے, علماء کے اوپینینز ہوتے ہیں, یہ ان کی آراء ہوتی ہیں, ان کی رائے ہوتی ہے, جو کہ اجتہادی آراء ہوتی ہیں, اور یہ اس میں اختلاف ہوتا ہے. اس میں کوئی ایز سچ جھگڑنے کی, بحث کرنے کی کوئی بات نہیں ہے. بدقسمتی سے ہماری لیک آف انفارمیشن, لیک آف نالج کی وجہ سے, علم کی کمی کی وجہ سے ہم لوگ ان بحثوں میں پڑ جاتے ہیں جو کہ جس بحث میں پڑھنے کی کوئی ضرورت ہوتی نہیں. تو ایمان اوپر نیچے ہوتا ہے, کانسٹنٹ نہیں رہتا. اس ایمان کو کوشش کرنی ہے کہ جتنا کانسٹنٹ رکھ سکتے ہیں اتنا کانسٹنٹ رکھیں. تو سب سے پہلے تو ایمان ہونا, پھر ایمان کی مضبوطی ہونا, اور پھر اس ایمان کی مضبوطی کو قائم رکھنا. یہ بہت اہم بات ہے, کیونکہ قیامت کے دن یہ ملٹیپلائنگ فیکٹر ہیں. اور دوسرے نمبر پہ آف کورس نیک اعمال, اور اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ بات ڈفرینٹ کریں گے ہم, کیونکہ 2 ڈفرینٹ چیزیں ہیں, ایمان اور نیک اعمال. ان دونوں پہ محنت کرنا. تو ایمان کو کانسٹنٹ رکھنا, پہلی بات تو ایمان کو مضبوط کیسے کرنا چاہیے. سب سے پہلی چیز اس میں علم ہے, نالج. بدقسمتی سے جہالت اتنی زیادہ ہے کہ لوگوں کے اندر ایمان کے جو شرائط ہیں وہی پورے نہیں ہوتے. لوگوں کو چیزیں نہیں پتہ, بیسک ہوتا, بیسکس نہیں پتہ لوگوں کو. علم کی کمی, یہ تو خطرناک بات ہے. اندر اگر علم کی کسی چیز کے اندر کمی ہوگی تو ہم اس چیز کے اندر ایکسل نہیں کر سکتے. تو آخرت کے معاملے میں بھی تو علم چاہیے. دین کا علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے, قرآن کا علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے. لوگ پی ایچ ڈیز ہو جاتے ہیں, ماسٹرز ہوتے ہیں, ایم فلز ہوتے ہیں, بیچلرز ہوتے ہیں, اے لیولز کیا ہوتا ہے, او لیولز کیا ہوتا ہے, انٹرمیڈیٹ 12 گریڈز پڑھی ہوتی ہیں, 10 گریڈز پڑھی ہوتی ہیں. دنیا کے معاملے میں ان کا علم ہوتا ہے, لیکن آخرت کے معاملے میں ان کے پاس علم ہی نہیں ہوتا. کتنی اہم چیز ہے کہ ہم علم کو حاصل کریں, کیونکہ اکثر چیزیں
وہ علم کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہیں. اور دوسری چیز ریئلائزیشن، ہیڈ لیسنس نہ ہونا، غفلت کا نہ ہونا. میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ اگر خدا نخواستہ سانپ آ جائے اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ سانپ زہریلا ہوتا ہے، زہریلا جانور ہے، پوائزنس ہے، اور وہ سمجھے کہ ایک بڑا ملائم سکن والا، بڑا ملائم کھال والا، اس کے ڈیزائنز بھی اتنے زبردست ہیں، یہ تو بڑا زبردست لگ رہا ہے، اتنا گھومتا آ رہا ہے بڑے پیار سے، تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ زہریلا جانور ہے، وہ اس کو پکڑ لیتا ہے. تو اس علم کا نہ ہونا کہ یہ زہریلا جانور ہے، کیا سانپ کہے گا نہیں اس کو علم نہیں تھا، چلو چھوڑو اس کو، میں نہیں کاٹتا؟ ایسا تو نہیں ہوگا. سیکنڈلی، علم تو ہے اس کو لیکن غافل ہے، استحضار نہیں ہے، اویئرنس نہیں ہے، ریئلائزیشن نہیں ہے. وہ سانپ کو پکڑتا ہے اور مضبوطی سے نہیں پکڑتا یا اس کو مارتا نہیں ہے، پتہ ہے زہریلا ہے لیکن اس کو چھوڑ دیتا ہے غافل میں، چلو چھوڑو، نیند آ رہی ہے، چلو چھوڑو، سستی ہو رہی ہے، کوئی بات نہیں ہے، پھر رہے تو پھرتا رہے، کون اٹھے، کون مارے، کون بھگائے. تو پھر بھی سانپ جو ہے وہ ڈس سکتا ہے. تو جہالت کا ہونا اور ریئلائزیشن یا اویئرنس یا کا نہ ہونا، ہیڈ لیسنس ہونا، یہ سارے نقصان دہ چیزیں ہیں. علم نمبر 1 چیز ہے. نمبر 2 چیز کہ اب اس کی ریئلائزیشن ہونا، اب اس کی اویئرنس ہونا، یہ بہت اہم ہے کہ انسان سیکھے، اپنے ایمان کو مضبوط کرے اور اب اس ایمان کی مضبوطی کے اوپر قائم رہے، اور اس کے لیے ہر وقت کی اویئرنس، ہر وقت کی ریئلائزیشن، ہر وقت کا سوچنا، ہر وقت کا سوچنا، لٹرلی ہر وقت کا سوچنا. یہ نہیں ہے کہ اچھا چلے آج میں نے نہیں سوچا. ضروری ہے کہ میں آج بھی سوچوں، کل بھی سوچوں، پرسوں بھی سوچوں، زندگی کے ایک ایک دن سوچوں، تفکر کروں، کانٹمپلیٹ کروں، بیٹھوں، اللہ کو یاد کروں، ذکر کروں، دعا کروں، اچھی صحبت میں رہوں. یہ ساری کی ساری چیزیں بہت ضروری ہیں کہ ایمان کو مضبوط سے مضبوط تر کرتا رہے اور اس کو ایک کانسٹنٹ لیول کے اوپر رکھنے کی کوشش کرے. آسیلیشن تو ہوگی، اوپر نیچے تو ہوگا، اس کے اندر بہت سارے فیکٹرز ہیں. اللہ نے کبھی زندگی دی، کبھی موقع ملا تو ان فیکٹرز کے بارے میں تفصیلی بات کریں گے، لیکن کم از کم جو ریکوائرڈ لیول ہے وہی اس سے تو اوپر ہے. یعنی یہ اگر بیسک آف دا بیسک لیول ہے تو یہ جو آسیلیشن ہے نا، اس کے اوپر ہو، اس سے نیچے نہ چلا رہے خدا نخواستہ. جو بنیادی لیول ہے اس میں بڑھتا جائے، توکل اتنا ہو جائے اللہ پہ ٹرسٹ ہو، اللہ پہ یقین ہو، یہ بات کہ خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے. اللہ رزق دیتے ہیں، پریشانی کی کیا بات ہے؟ میں اپنی محنت کروں گا، میں صحیح ایونیوز ڈھونڈوں گا، صحیح وغیرہ وغیرہ. تو پلیز اس ایمان کے اوپر محنت کرنا، تو اس کو علم حاصل کریں، اس کو بیسک لیول سے اوپر لے کر جائیں، پھر اس کے اوپر محنت کرتے رہیں، اس کو بڑھاتے رہیں. اس کے لیے جیسے میں نے کہا بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں. ایک فیکٹر چلے میں آپ کو ذکر کر دیتا ہوں، وہ ہے قرآن کو پلیز بہت سمجھ کے پڑھیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایمان کو مضبوط سے مضبوط تر کریے. اور پھر روزانہ کی سوچ، روزانہ کی فکر، روزانہ کا استحضار، روزانہ کا ذکر، روزانہ کی دعائیں، اور اس کو میک شور کریں کہ ہم ایک لیول پر رکھیں پلیز. کیونکہ موت تو کسی دن بھی آ جائے گی، فرشتہ آئے گا، لینے آ جائے گا کسی بھی دن. تو ایسا نہ ہو کہ ہم خدا نخواستہ وہ جو بیسک لیول ہے ایمان کا اس سے نیچے ہوں، پھر تو بڑا نقصان ہو جائے گا خدا نخواستہ. تو پلیز اس کی فکر کریں ہم سارے کے سارے، کیا آخرت جو ہے وہ ایمان اور نیک اعمال پر موقوف ہے، اس پہ ڈپینڈنٹ ہے. اللہ تعالیٰ میرے ایمان کی بھی حفاظت کریں، آپ سب کے ایمان کی بھی حفاظت کریں. پلیز اس کے بارے میں ہم سب فکر کریں اور بہت گہری فکر کریں
انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے ساتھ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. آپ اپنے سوالات ای میل کر سکتے ہیں deenفطرت@arYdigital.tv پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کے سوالوں کے ساتھ حاضر ہیں. ایک سوال کسی خاتون نے کیا. انہوں نے یہ سوال کیا کہ میرے شوہر نے مجھے 3 طلاقیں دے دی اور میں نے ان کو سنا، کلیئرلی سنا، لیکن میرے شوہر مکر گئے ہیں اور میرے شوہر کہتے ہیں کہ نہیں میں نے تو نہیں دی ہیں، لیکن مجھے کوئی 1% بھی شک نہیں ہے اس کے بارے میں کہ انہوں نے مجھے طلاق دی کہ نہیں دی. اس معاملے میں کیا کروں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ میاں بیوی کا جو تعلق ہے وہ نکاح کے ذریعے ہی ہے. جب 2 گواہوں کی موجودگی میں ایجاب قبول ہوتا ہے، ایک طرف سے آفر ہوتی ہے نکاح کی، دوسری طرف سے ایکسیپٹنس ہوتی ہے جس کو ایجاب قبول کہتے ہیں، تو اسی سے نکاح ہوتا ہے. اس سے پہلے تعلق ناجائز ہوتا ہے. جب تک نکاح ویلڈ رہتا ہے، یہ لڑکا، یہ لڑکی، یہ مرد یا عورت ایک دوسرے کے لیے حلال ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا انٹیمیسی کا تعلق ہو سکتا ہے. لیکن یہ تعلق جب ٹوٹ جاتا ہے تو وہ تعلق یعنی نکاح کا ریلیشن شپ جب ٹوٹ جاتا ہے تو تعلق حرام ہو جاتا ہے. بالکل ایک اسٹرینجرز کی طرح یہ لوگ ہو جاتے ہیں. تو ہمیں یہ بات بہت اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے کہ نکاح کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. کوئی بھی رینڈم لڑکا، رینڈم لڑکی اگر ان کے تعلقات ہیں تو یہ حرام تعلق ہے. یہ ان کا ملنا، ان کا کسی بھی طرح کا فزیکل ریلیشن شپ ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں گناہ ہے. یہ ایک کبیرہ گناہ ہے، ایک میجر سن ہے جس کی وجہ سے اگر اس سے توبہ نہ کی جائے تو یہ انسان کی آخرت، دنیا اور آخرت ایکچولی دونوں میں اس کے لیے پریشانی کا سبب بنے گی. تو یہ جو خاتون نے کہا ہے کہ انہوں نے بڑا کلیئرٹی کے ساتھ سنا کہ میرے شوہر نے مجھے 3 طلاقیں دے دیں. اب ان کے کانوں نے سنا، انہوں نے کہا مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے میرے شوہر مکر گئے. تو اگر طلاق دے دی ہے تو طلاق ہو گئی ہے. اب شوہر صاحب اگر مکر رہے ہیں تو یہ پہلی بات تو اگر وہ جانتے بوجھتے مکر رہے ہیں تو ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. کیونکہ جب تعلق ٹوٹ گیا اور آپ اس خاتون کے ساتھ جو کہ اب آپ کی بیوی نہیں رہی ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ رہتے ہیں اور آپ ان کے ساتھ انٹیمیٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی بھی اجنبی اسٹرینجر خاتون کے ساتھ آپ اس کے ساتھ تعلق کسی بھی قسم کا قائم کر رہے ہیں، فزیکل ہو یا کوئی اور ہو. پلیز یہ بہت اہم بات ہے، اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے. ہم لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں؟ اللہ کے نزدیک تو یہ نکاح ٹوٹ گیا. جو چیز ویلیڈیٹی جس چیز نے اس نکاح کی ویلیڈیٹی قائم رکھی ہوئی تھی، اس ویلیڈیٹی کو تو آپ نے خود سے انویلڈ کر دیا اور آپ کو یہ بات پتہ ہے، اور آپ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے نہیں میں نے تو نہیں کہا. تو یہ آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ موت آنی ہے، قبر میں جانا ہے، قیامت آنی ہے، یہ تو ہمارا ایمان ہے. قیامت کے دن سوال جواب ہونے ہیں، نامہ اعمال لکھا جا رہا ہے، وہ پیش ہوگا. جیسے میں نے زندگی گزاری اس کی بیس کے اوپر میری آخرت ہے، جنت ہے یا جہنم ہے. تو یہ ہمارا ایمان ہے. تو پلیز کسی کو دھوکہ مت دیجیے، اپنے آپ کو دھوکہ مت دیجیے، اللہ کو دھوکہ مت دیجیے. اللہ کو دھوکہ دے ہی نہیں سکتے اینی وے، لیکن لوگوں کو دھوکہ نہ دیجیے، اپنے آپ کو دھوکہ مت دیجیے. اگر ایسا ہو گیا ہے تو غلط ہو گیا ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ہو گیا ہے تو اب ہو گیا ہے، تو اب یہ تعلق ختم کیجیے پلیز. اور یہ جو خاتون ہیں جنہوں نے سنا ہے کلیئرٹی کے ساتھ، پلیز آپ ان شوہر سے دور ہو جائیے. یعنی وہ شوہر نہیں رہے آپ کے، اس مرد سے دور ہو جائیے. اگر وہ نہیں مانتا تو آپ، میرا خیال ہے یہ ان کیسز میں سے ہے، ان ویلڈ سچویشنز میں سے ہے کہ آپ کورٹ کے پاس جائیے، خلا کا کیس دائر کر دیجیے. آپ کہیں میں نے اس مرد کے ساتھ نہیں رہنا اس لیے کیونکہ اس نے مجھے طلاقیں دے دی ہیں.
وہ آپ اس پہ ایڈمنٹ ہو جائیے پلیز. آپ بھی اللہ سے ڈریے. یہ بہت اہم معاملہ ہے. تھینک یو ویری مچ، جزاکم اللہ خیراً کہ آپ نے یہ سوال پوچھا. یہ بہت اہم سوال ہے. طلاق کے اٹرنس سے طلاق ہو جاتی ہے. کسی نے گولی ماری کسی کو معاذ اللہ، ارے تو گولی لگی تو گولی لگ گئی. اب یہ کہے نہیں اس کو تو گولی لگ گئی، وہ دوسرا کہے نہیں میں نے گولی نہیں ماری تھی. تو آپ نے تو گولی ماری ہے، اس کو گولی لگ چکی ہے. وہ تو آف کورس وہ بندہ زخمی ہو گیا یا وہ بندے کی ڈیتھ ہو چکی ہے. تو آپ بندہ کہے نہیں میں نے تو گولی ماری نہیں، تو آپ جو مرضی کہتے رہے، لیکن اس بندے کی وہ یا تو وہ زخمی ہے، وونڈڈ ہے، یا پھر وہ بندہ اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے. دونوں میں سے ایک سچویشن تو ہو چکی ہے. تو یہی معاملہ ہے طلاق کا. تو پلیز یہ بہت سیریس معاملہ ہے. اس کے اوپر پلیز کوئی کوتاہی مت کیجیے. خدا کے واسطے اللہ سے ڈریں، اپنی قبر سے ڈریں. موت کا فرشتہ لینے آئے گا بہت قریب. اس پورے معاملے سے ڈریں. قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈریں. جہنم سے ڈریں. اسی لیے ساری ہمیں ڈرایا گیا چیزوں سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی تھے، نذیر بھی تھے. انہوں نے بشارتیں بھی تھیں، نیکی کرو گے، اچھے کام کرو گے تو یہ چیزیں اللہ کی طرف سے بطور انعام ملیں گی، اور اگر غلط کام کرو گے تو انہوں نے ڈرایا ہے کہ پھر دنیا کا بھی عذاب ہے، قبر کا بھی عذاب ہے، آخرت کا بھی عذاب ہے. تو پلیز یہ دونوں چیزیں سائیڈ بائی سائیڈ چلتی ہیں، ہینڈ ان ہینڈ چلتی ہیں. بہت پلیز اس کے بارے میں فکر کیجئے خدا کے واسطے. اگر آپ سن رہے ہیں جو شوہر ہیں، یا اگر وائف بھی سن رہی ہیں آپ، تو آپ پلیز میک شور کریں کہ آپ اس کیس کو سیریس لیں، اور یا تو شوہر کو کنونس کریں، انہیں آخرت سے ڈرائیے. اور اگر وہ آخرت سے نہیں ڈرتے تو آپ یہ معاملہ کورٹ کے اندر لے کے جائیے اور خلا کا کیس دائر کیجئے کہ میں شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی، تو میں پیسے دینے کو تیار ہوں، میں اپنا زیور دے دوں گی، میں اپنا حق مہر معاف کر دوں گی، میں پیسے دے دوں گی، لیکن مجھے میرا شوہر جو ہے اب لیگلی یعنی ایک ریٹن ڈیورس دے دے، کیونکہ آپ نے سنا ہے کہ اس نے آپ کو 3 طلاقیں دی ہیں. اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے. ایک سوال اور کیا گیا ہے کہ کئی لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی بتاتا ہی کچھ نہیں ہے. وہ امیزون کے جنگلز میں رہ رہے ہیں، وہ ان دا مڈل آف نو ویئر ہیں، ان کے پاس کوئی کیا ہی نہیں، کسی نے ان کو بتایا نہیں ایمان کے بارے میں. تو پھر ان کا آخرت میں کیا معاملہ ہوگا؟ دیکھیں بہت مختصراً میں ایک بات بتاتا ہوں. اس میں بہت تفصیلی سوال ہے، لیکن چونکہ ہمارے پاس وقت کی کمی ہے، میں ایک بہت مختصر سی بات یہ کرتا ہوں کہ اگر کسی کے پاس کوئی بتانے والا نہیں گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل دی ہے، اور جب انسان ایک سیریس تفکر، غور و فکر، ریفلیکشن کرتا ہے، تو اس کو ایک نتیجے پہ وہ پہنچتا ہے کہ کوئی تو ہے جو ساری دنیا کا نظام چلا رہا ہے، کوئی تو ہے جس نے مجھے بنایا. یہ میرے ہاتھ ہیں، یہ موومنٹ کر رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک بہت کمپلیکس نظام چل رہا ہے. میرے دماغ سے کس طریقے سے سگنلز آتے ہیں، کس طریقے سے میری انگلیاں موو کرتی ہیں، کس طریقے سے میرے ناخن بڑھتے ہیں، کس طریقے سے میرے دانت ہیں، کیسے میں دیکھ پا رہا ہوں، کیسے میری سونگھنے کا نظام قائم ہے، کس طریقے سے میرے اندر سسٹمز چل رہے ہیں، کس طریقے سے سارا زمین اور آسمان کا نظام چل رہا ہے، دن رات ہو رہے ہیں. یہ تو ہر بندہ اس کے بارے میں غور و فکر کر سکتا ہے. اور اس غور و فکر کے نتیجے میں ایک چیز تو ضرور انسان کو سمجھ میں آتی ہے، کوئی تو ہے یہ سب بنا رہا ہے. یہ سارے لوگ جو کہتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے، ان کو اب کیا ہم کہہ سکتے ہیں؟ ان کو تھوڑا سا اپنی عقل کے بارے میں بھی غور کرنا چاہیے کہ کیا باتیں کر رہے ہیں، کہ سب کچھ خود ہو رہا ہے. بچہ خود ہی سے بن جاتا ہے ماں کے پیٹ میں، خود ہی سے پیدا ہو جاتا ہے، خود ہی سے ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ جاتا ہے، خود ہی سے بچہ بڑا ہو جاتا ہے، خود ہی سے اس کے سارے نظام چل رہے ہیں، خود ہی سے یعنی عجیب بات ہے ساری کی ساری باتیں. تو کسی کو اگر کسی نے کچھ نہیں بتایا، وہ ریفلیکٹ کر کے کم از کم ایک خدا پہ، یا ایک کوئی ایسی طاقت جو کہ ساری نظام کو چلا رہی ہے، اور وہ ایک ہی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے.
یہ ایک انسان کی فکر، اس کی سوچ، اس کی ریفلیکشن اس کو یہاں تک لے جائے گی۔ ایک انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ایسا بندہ جس کے پاس کوئی نہیں پہنچا، اس سے سوال ہوگا خدا کی وحدانیت کے بارے میں۔ تو کم از کم اگر اس اوپینین پہ ہم سٹک رہ جائیں تو یہ تو ہر بندے کو سوچنا چاہیے۔ اور شیطان کا یہی وار ہے کس طریقے سے لوگوں کو اس ریفلیکشن سے نکالے، سوشل میڈیا میں انوالو کر دے، اسکرولنگ کرتے رہو، دیکھتے رہو، بیٹھے رہو، تاکہ کسی کو سوچنے کا موقع نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت کریں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اسٹے ٹیونڈ انشاءاللہ۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔